نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس نفاس کی مدت مع احکام شرعیہ پر مشتمل ہوگا۔ سامعین محترم، نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی مدت کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن اس کی مدت ہے۔ اسی طرح حمل ساقط ہو گیا اور اس کا کوئی عضو بن چکا ہے جیسے ہاتھ پاؤں وغیرہ، تو اب اگر وہ خون آیا تو وہ بھی نفاس کا ہی شمار کیا جائے گا۔ پیٹ سے بچہ کاٹ کر نکالا گیا اور آدھے سے زیادہ بچہ نکالنے کے بعد جو خون ہے وہ بھی نفاس کا شمار ہوگا۔ جس عورت کے 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے اور ان کے درمیان 6 مہینے سے کم کا زمانہ ہے تو پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آیا وہ نفاس سمجھا جائے گا، اور دوسرا بچہ 40 دن کے اندر پیدا ہوا تو پہلے بچے سے 40 دن تک یہ نفاس ہے، اور اگر یہ 40 دن کے بعد پیدا ہوا تو اس پچھلے کے بعد جو خون آیا وہ استحاضہ ہے، یعنی دوسرا بچہ پیدا جو 40 دن کے بعد ہو رہا ہے اس کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس کا نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ کا شمار کیا جائے گا۔ مگر دوسرے بچے کے پیدا ہونے کے بعد بھی نہانے کا حکم البتہ ضرور دیا جائے گا۔ اگر دونوں بچوں میں 6 مہینے یا زیادہ کا فاصلہ ہے تو دوسرے بچے کے بعد بھی جو خون آئے گا وہ نفاس کا ہی شمار کیا جائے گا۔ 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں تو سب نفاس ہی ہے، اگرچہ 15 دن کا بھی فاصلہ ہو جائے۔ 40 دن جیسے نفاس کی مدت ہے زیادہ سے زیادہ، اب مثال کے طور پر 5 دن آیا پھر بند ہو گیا، پھر 10 دن کے بعد دوبارہ آیا، اس طرح اگر وقفے سے آیا تو تب بھی نفاس ہی شمار کیا جائے گا۔ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن پاک پڑھنا دیکھ کر یا زبانی اور اس کا چھونا، اگرچہ جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب کا سب حرام ہے، کیونکہ حیض و نفاس والی عورت بالکل بھی قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی اور قرآن کو ہاتھ وغیرہ بھی نہیں لگا سکتی۔ کاغذ کے پرچے پر کوئی صورت یا آیت لکھی ہو تو اس کا چھونا بھی حرام ہے، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ جزو دان میں قرآن موجود ہو تو اس جزو دان کو چھونے میں حرج نہیں ہے۔ معلمہ کو، یعنی جو پڑھانے والی عورت ہے، مدرسہ ہے، معلمہ کو حیض و نفاس ہو تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ کر پڑھائے اور ہجے کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا اس حالت میں مکروہ ہے، یعنی اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ پوری دعائے قنوت پڑھنا حیض و نفاس کی حالت میں پڑھنا مکروہ ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ تمام اذکار، درود پاک وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے بلکہ مستحب ہے، پڑھ سکتی ہیں۔ ان چیزوں کو وضو کر کے پڑھنا بہتر ہے، بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کو آذان کا جواب دینا بھی جائز ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کا مسجد میں جانا حرام ہے، یہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، اس کے رنگ، یعنی نفاس کا جو رنگ ہے اس کے متعلق وہی احکام ہیں جو حیض کے احکام ہیں، یعنی جو رنگ حیض کے ہیں وہی رنگ نفاس کے بھی ہیں۔ اگر چور، ڈاکو یا درندے کے ڈر سے مسجد میں عورت چلی گئی حیض و نفاس والی تو جائز ہے، مگر اسے چاہیے کہ تیمم کر لے
یوں ہی مسجد میں پانی یا کنواں ہے اور دوسری جگہ کسی جگہ پر بھی پانی وغیرہ نہیں ملتا تو اب یہ تیمم کر کے مسجد میں جا سکتی ہے اور پانی حاصل کر سکتی ہے۔ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز لینا یہ جائز ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جانا یا اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو یہ ان کے لیے حرام ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں اور ان کی قضا بھی نہیں ہے، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، البتہ بعد میں روزے کی قضا کرے گی، یعنی روزوں کی قضا بعد میں ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ نماز کا آخری وقت ہو گیا اور ابھی تک نماز نہیں پڑھی کہ اب حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اگرچہ اتنا تنگ وقت ہو گیا کہ اس نماز کی گنجائش بھی نہ ہو، کیونکہ ابھی اس نماز کا وقت باقی تھا اور اس کو حیض یا نفاس شروع ہو گیا، تو اب عزیزان محترم اس وقت کی نماز معاف ہو جائے گی۔ نماز پڑھتے میں حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو نماز معاف ہے، البتہ اگر نفل نماز تھی تو اس کی قضا واجب ہے، یعنی عورت نماز پڑھ رہی تھی اور حالت نماز ہی میں اس کو حیض آ گیا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کی وہ نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہاں البتہ نفل کی نماز ادا کر رہی ہے وہ عورت تو اس کی قضا پھر بعد میں لوٹائے گی، اس کی قضا کرنا اس پر واجب ہوگا۔ حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر، سجدہ تلاوت حرام ہے، اور اگر آیت سجدہ پڑھ لی یا آیت سجدہ سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے، فرض تھا تو قضا فرض ہے اور اگر نفل تھا تو قضا واجب ہے۔ نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک درود پاک، ذکر الہی اور دیگر وظائف پڑھ لیا کرے تاکہ جتنی دیر نماز میں لگتی ہے وہ اتنی دیر اس کی عادت باقی رہے۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک وہ اہم مسائل نفاس کے حوالے سے، حیض کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے صحیح مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔